فوجی جنرلز ہیں ان کے خلاف بات کرنے لگے ہیں، ان کی کرپشن کی بات ہونے لگی ہے، جیسے کہ یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب ہیں، ان کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی چین یہ پیزا کی چلاتے ہیں امریکہ میں، اور یہاں پہ رسیدیں دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہے، لیکن اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ان لوگوں سے بھی بات کرنی چاہیے اور ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ کورٹ کچہری کے چکر لگوانے چاہیے اور پوچھنا چاہیے کہ جی اتنا پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا ہے جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب، کہ آپ نے جو ہے اتنی ساری پیزا کی فرینچائز جو بنا لی ہیں پاپا جونز پیزا کی، وہ کہاں سے آئی آپ کے پاس؟ پاکستان میں جی کہا جاتا ہے، ہماری اسٹیٹ یعنی ہماری گورنمنٹ، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں عورتیں ریپ کرواتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ امیگریشن چاہیے ہوتا ہے انہیں کسی یورپین کنٹری کا، کہیں باہر کا۔ یہ کہتے ہیں جی جرنلسٹ اپنے آپ کو خود ٹارچر کرواتے ہیں، کیونکہ جرنلسٹ کو بھی امیگریشن چاہیے ہوتی ہے۔ بقول ہماری اسٹیٹ کی جو اب انہوں نے اپنی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ نے، وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی مائنورٹیز اپنے اوپر خود بلاسفیمی کے چارجز لگواتی ہیں، کیونکہ ان کو بھی امیگریشن چاہیے ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ بھی اپنے آپ کو خود ہی ڈس اپیئر کروا دیتے ہیں، یعنی غائب کروا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی امیگریشن ہی چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن پوچھنا یہ تھا کہ ان میں سے کوئی بھی ہو، چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے وہ ایکٹیوسٹ ہو، چاہے وہ عورتیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں، جیسے مختارہ مائی کا کیس تھا گینگ ریپ کا، مختارہ مائی تو ادھر ہی موجود ہیں، یا پھر مائنورٹیز کے لوگ ہوں، وہ بھی سب لوگ ادھر ہی ہیں، لیکن پاکستان سے بھاگتا کون ہے؟ پاکستان سے امیگریشن لے کے کون بھاگتا ہے؟ اگر یہ لسٹ سامنے آ جائے تو پتہ لگے گا کہ وہ صرف اور صرف ہمارے ریٹائرڈ جرنلز اور فوجی ہیں، جو جا کے دوسرے ملکوں میں بس جاتے ہیں، جو یہاں سے بھاگ جاتے ہیں کرپشن کر کے، اور پھر وہاں جا کے بڑے بڑے آئی لینڈ اور گاڑیاں اور پرائیویٹ جیٹ اور یہ وہ سب کچھ خرید رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے پوچھا جائے، یا فرینچائز بنا رہے ہوتے ہیں پیزاز کی، اگر ان سے پوچھا جائے کہ جی یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے، تو پھر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہم نہیں بتائیں گے، اور اگر آپ نے پوچھا تو جی آپ کے اوپر 5 لاکھ کا جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ فائن بھرنے کے بعد آپ کو 2 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، لیکن بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن ہاں، عام آدمی کو یہ ایلیگیشن لگا دی جاتی، جبکہ ہمارے نہ تو کوئی خاص جرنلسٹ ایسے ہیں جو باہر چلے گئے ہوں، نہ ایکٹیوسٹ ایسے ہیں جو باہر چلے گئے ہوں، اور نہ ہی ہمارے یہاں کے مائنورٹیز یا عورتیں جن کے اوپر آپ ظلم کرتے ہیں، نہ ہی وہ ہمیں کہیں باہر جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن خیر، یہ ان کا اپنا ہی ایک طریقہ ہے، ان لوگوں کا اپنا ہی ایک بنایا ہوا ڈرامہ اور نوٹنکی ہے، جس کو یہ بات کرتے رہتے ہیں جس کے اوپر۔ خیر، ہم آپ کو دکھاتے ہیں بالکل مولانا صاحب سے دیکھتے ہیں کہ مولانا صاحب آخر بتا کیا رہے ہیں۔ باولا کتا یعنی پاگل کتا، میڈ ڈوگ، تو اگر کسی کو پاگل کتا کاٹ جائے تو اول 11 بار یہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و علی نوح نبیک، سلام علی نوح فی العالمین، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ تمجید 11 بار پڑھیے، اس کے بعد پھر 11 بار وہی درود شریف پڑھیے۔ یہ سب پڑھ کر چکنی مٹی کو جو پانی سے گوندھ کر رکھا ہے اس پر دم کر لیجئے، اور اس کی 7 گولیاں بنائیے، اور وہ گولیاں 7 نابالغ بچوں کو دیجئے۔ پھر ہر بچے سے ایک ایک گولی لے کر زمین پر مار کر توڑ دیجئے۔ یہ عمل 3 دن تک جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالی مریض صحت یاب ہو جائے گا۔ تیسرے دن ایک ایسے نمازی آدمی سے جو سگریٹ بیڑی وغیرہ کا عادی نہ ہو، نہ سگریٹ وغیرہ نہ پیتا ہو، اور نہ ہی تمباکو والا پان کھاتا ہو، 1.25 پاؤ سوجی کا حلوہ اس سے تیار کروائیے۔ حلوہ تیار کرنے سے قبل اس کو وضو کروا لیجئے، اور اس حلوے کا ثواب حضرت سیدنا اویس قرنی
علیہ رحمت اللہ الغنی کی روح مبارک کو ایصال کیجیے، انشاءاللہ تعالی مریض باؤل کتے کے کاٹے کے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ اگر اسپیشلی مسلم سے اگر آپ کو کوئی باولا کتا، کوئی پاگل کتا، کوئی میڈ ڈاگ جو وہ کہہ رہے تھے کاٹ لے تو آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن خیر آگے ہم تھوڑا سا بڑھتے ہیں، ایک ویڈیو اور ہے لیکن وہ میں آپ کو دکھاؤں گی اپنی بھاشن کے بعد۔ وہ یہ کہ جی ڈیفنس منسٹر جو ہے امریکہ کے، انہوں نے کال کیا کس کو بھلا؟ آرمی چیف کو، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، یہاں پر ایک انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہے، تو اس لیے کوئی بھی اگر فون کرتا ہے تو وہ جا کے جو ہے وہ آرمی چیف کو کرتے ہیں، پرائم منسٹر کو یا ڈیفنس منسٹر کو نہیں کرتے۔ تو سننے میں یہ آیا کہ جی جو ڈیفنس منسٹر ہے امریکہ کے، انہوں نے فون کال کیا اور آرمی چیف سے بات کی، اور جو ہمارے ڈیفنس منسٹر ہیں یعنی پرویز خٹک، وہ فون کا ریسیور پکڑ کے کھڑے رہے کہ جی سر آپ بات کیجئے، میں نے فون کا ریسیور پکڑا ہوا ہے۔ تو بالکل ان کی تو کوئی، آپ جانتے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ ہمیں بتا دیں۔ ویسے ہمیں تو کچھ اور ہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں ہو کیا رہا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اپنی یہ حالت کر لی ہے کہ ہر چیز، چاہے وہ کوئی امبیسڈر ہو، چاہے وہ کوئی منسٹر ہو، چاہے وہ کچھ دنیا کی پوری دنیا میں سے کہیں کا بھی کوئی منسٹر ہو یا امبیسڈر ہو یا پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، کوئی بھی ہوتا ہے، وہ جا کے آرمی چیف سے ہی بات کرتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں ابھی بھی آرمی ہی جو ہے وہ ملک کو چلا رہی ہے، اور عمران خان صاحب صرف ایک پپٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ کوئی ان کو بھی فون کر لیتا بیچارے کو، کبھی خالی بیٹھے مکھیاں مارتے رہتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں آج کل مکھیاں بہت کم ہو گئی ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم نے چائنیز کو دے دی ہیں اور چائنیز اسے پکا کے کھا گئے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ کیونکہ پرائم منسٹر کے پاس تو کوئی کام ہے نہیں، جتنے بھی انٹرنیشنلی کوئی کال آتی ہے یا بات کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں تو وہ آرمی چیف سے بات کر لیتے ہیں، تو پرائم منسٹر بیٹھے بیٹھے مکھیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ بالکل آگے ہم ایک ویڈیو اور دیکھتے ہیں، یہ بھی دیکھیں مولانا صاحب بتا کیا رہے ہیں۔ اس روایت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کا ایک ناؤ تھا، حضرت حج پہ جا رہا ہوں، نصیحت فرمائی، کہا حج پہ جاؤ، اراکین حج مکمل کرنا طریقے سے آرام سے، پھر مسجد نبوی جانا، مدینہ شریف جانا، حاضری دینا، اور جب کوشش کرنا مدینہ شریف ہو تو وہاں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چاہے وہاں کا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اگر کتے کو وہاں تکلیف پہنچ گئی تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، سب کچھ ضائع ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا۔ بہرحال وہ گیا، حج کیا، جب مدینہ شریف سے واپس آ رہا تھا تو ایک بھیڑ آئی، اس کو دھکا لگا، کتے پہ جا کر گر گیا، کتے کو چوٹ لگی، پیر و مرشد کی بات یاد آئی تو فوراً کتا پھاڑا، کتے کو پٹی کیا، مرہم پٹی کر کے حضرت کی بارگاہ میں واپس آیا۔ حضرت کہا حج ہو گیا، حضرت دوسری طرف دیکھ رہے تھے، حضرت حج ہو گیا، سارا قصہ بتایا، پھر حضرت سے کہا حج ہو، لیکن ایک غلطی ہو گئی، میری وجہ سے مدینے کے کتے کو، ایک مدینے کے کتے کو چوٹ لگ گئی، حضرت میری وجہ سے چوٹ لگ گئی۔ حضرت نے منہ پھیرا، پٹی نکالی، کہا وہ کتا میں ہی تھا۔ جی تو آپ نے دیکھا کہ وہ حضرت جو تھے وہ حضرت ہی تھے، انہوں نے بتایا کہ وہ کتا وہ خود ہی تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے اس کے اوپر کیا کمنٹ کرنا چاہیے، لیکن عجیب عجیب لوگ ہیں اور عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ کے ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ایک ویڈیو اور بھی ہے۔ کافی لوگوں نے کمنٹ ڈالے، کسی نے کہا گردن اڑا دیں گے، بالکل اڑا دیں گے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ آواز ایسی ہو یار کہ مدینے تک پہنچ جائے، ایک آواز میں، گستاخ نبی کی ایک سزا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سرتن سے جدا، سرتن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، گستاخ نبی کی ایک سزا۔
یہ دیکھیے یہ ڈرامہ یہاں پہ چل رہا ہے اور یہ ڈرامہ جو ہے وہ گا کے بتایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کا سر تن سے جدا کر دیں گے، اور اس قسم کے ایکسٹریمسٹ یہاں پہ موجود ہے اور بڑی تعداد میں موجود ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ ان کو کوئی ہینڈل کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کو کوئی پکڑتا نہیں، ان کے اوپر کوئی فائن نہیں لگاتا، ان کو کوئی سزا نہیں دیتا، اس لیے یہ اس طرح کا زہر لوگوں کے دماغوں میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔